تو بعض جگہ جلوسوں کے اندر لوگوں نے کہا کہ آج میلاد کی صرف بات کرے، فرانس کے خلاف پھر جلوس نکالیں گے، آج کسی کی دل آزاری کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں وہ پڑھ دیتا ہوں کہ حضور کی تشریف آوری کے بعد کس کس کو پریشانی ہوئی۔ یہ کہنا کہ اس دن دل آزاری نہیں ہوئی کسی کی، وہ سنیں ذرا۔ ابان مولدہ انتی بعنصری یاتی بمقتدع منہ ومختتمی یوم تفرس فی الفرس وانہم قد انذروا بحلول البؤس والنکم وبات ایوان کسریٰ وہو منصدع کشمل اصحاب کسریٰ غیر منتہمی۔ حضور آئے تو کسریٰ بادشاہ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ پریشانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ جلوسوں میں باتیں کرنا کہ آج کسی کی دل آزاری نہ ہو، حضور جب تشریف لائے تو پھر بادشاہ کے محل کے اندر شگاف پڑ گئے، معنی یہ تھا کہ اب قیامت تک صرف رسول اللہ کی بات ہوگی بس۔ پتہ نہیں یہ کس کی ترجمانی کرتے ہیں، اسلام کے ترجمان تو یہ نہیں ہے۔ بھائی حضور آ گئے آگے، والنار خامدۃ الانفاس من اسف علیہ والنار ساحل عین من صدمی۔ 1000 سال سے ایران میں آگ جل رہی تھی، آگ کے پجاری آگ کی عبادت کرتے تھے، جب رسول اللہ تشریف لائے تو وہ آگ بجھ گئی۔ بتاؤ ان کو تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ باتیں کرنا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ تو اسلام سے بالکل دوری کی دلیل ہے۔ یہ باتیں تم کرتے ہو۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا، آسمان کے ستارے ٹوٹ کر شیطانوں پر برسنے لگ پڑے، پہلے کبھی نہیں ایسے ہوا۔ یہ گفتگو کرنا کہ فرانس کے آج کسی کی دل آزاری، اس کا معنی یہ ہے کہ فرانس کے خلاف اگر حضور کی محفل میں نعرہ لگے تو فرانس والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کیا باتیں تم کرتے ہو؟ اس لیے میری علماء سے دستبستہ گزارش ہے کہ آپ لوگ دین کے وارث ہیں، آپ 14 ربیع الاول شریف کو 3 ہجری 14 ربیع الاول شریف حضور نے اپنے گستاخ کو قتل کروایا، کعب بن اشرف کو۔ ربیع الاول شریف کی کیا تاریخ تھی؟ اور 3 ہجری، اور رسول اللہ نے خود فرمایا من لکعب بن اشرف، فرمایا کعب بن اشرف کو کون ٹھکانے لگائے گا؟ فقام محمد بن مسلمہ انا یا رسول اللہ ترید ان اقتلہ یا تحب ان اقتلہ۔ محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے، حضور میں یہ کام کروں گا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ حضور نے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں، اس کو قتل کر دیا۔ کس میں؟ اور ربیع الاول شریف میں۔ گل سچ گیا، گلیاں بازار کو کعب بن اشرف بھی قتل ہو گیا۔ یہ کیوں نہیں تم بیان کرتے؟ گلیاں بازار اس لیے سچ ہے کہ یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، وہاں تو پھر محمد بن مسلمہ کو جانا پڑے گا۔ اور سنو حضور خود کیا چاہتے ہیں، نبی علیہ السلام جنت البقیع تک چھوڑنے کے لیے خود گئے، محمد بن مسلمہ حضور خود گئے، اور پتہ ہے حضور نے کیا دعا دی؟ فرمایا امدو علی برکت اللہ وعونہ، فرمایا اللہ کی برکت بھی آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہے۔ یہ کیوں نہیں دین بتاتے بھائی؟ رسول اللہ نے اپنے گستاخوں کو خود قتل کروایا۔ اب میں چونکہ بالکل قریب ہوں جہاں ڈاکو رہتے ہیں، تو ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ رونے والی باتیں۔ میں کوئی خطابت کے لیے جملے نہیں بول رہا۔ وہ باہر والے کہتے ہیں یہ ڈاکو ہیں، یہ کہہ رہے ہیں وہ ڈاکو ہیں، آخر کوئی ڈاکو ہے تو صحیح نہیں۔ اور انشاءاللہ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، جناب صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے 9 قبیلے اکٹھے ہو گئے، 9 راحت، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے مکر کیے اور ہم نے اپنے نبی کو بچانے کے لیے خفیہ تدبیر فرمائی۔ یہ بات یاد رہے، خفیہ تدبیر رب کی طرف سے ہونی ہے۔ ہم تو میدان میں کوئی بدر کھڑا ہوئے گا تو فرشتے آن جنا، پہلے کھڑا ہونا شرط ہے۔
جب کھڑے ہی کوئی نہیں ہوگا تو فرشتے کتنے نال آ کے کھڑے ہوں گے؟ بس دل نال فرشتے نہیں کھڑے ہوتے، فرشتے جڑے نال کھڑے ہوتے۔ میری تھکاوٹ ختم ہو گئی، جاتے ہوئے میں ایسے اڑ کر انشاءاللہ چلا جاؤں۔ شالا بوس دلاں کدی نیند نہ، شالا بوس دلاں کدی نیند نہ، شالا غداراں کدی نیند نہ آوے، شالا ناموس رسالت تے مداہنت کرن والے نوں کدی نیند نہ آوے، ختم نبوت تے ڈاکہ مارن والے نوں کدی نیند نہ آوے، انہاں دے یاراں نوں بھی کدی نیند نہ آوے، جڑے چپ رہے انہاں نوں بھی کدی نیند نہ آوے۔ ایتھے میں گل کرن لگا، میں اگے بھی دعا کرنی۔ مولا علی اس حدیث دے راوی ہیں، غزوہ خندق کے موقع پر جب سارے کافر خندق کے کنارے آ گئے، عمر بن عبد ود گھوڑے کو اس نے چھلانگ لگوائی اور اس حضور کی طرف آ گیا، مدینہ منورہ کی طرف۔ مولا علی نے اس کو قتل کر دیا، بیٹھ جا بھائی۔ مولا علی نے اس کو قتل کر دیا اور رسول اللہ خود تلوار پکڑ کر پہرے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو جو بات پہلے پھر میں نعرہ لگواتا ہوں، پہلے سنیں۔ حضور خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اب بتاؤ، جب رسول اللہ دین کی حفاظت کے لیے خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے تو آپ نعرے بھی نہیں لگا سکتے؟ اور آپ نے کبھی سوچا قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا کہ مجھے تو لوگوں نے یہاں پتھر مارے، تو میری عزت کے وقت کہاں تھا؟ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا میرے حوض کوثر پر یہ لفظ کہے جائے کہ سحقن سحقن، اس کو دھکے دے کر نکال دو، اس کو پانی نہیں دینا۔ کافر تو وہاں پہنچ کوئی نہیں سکتا، پہنچے گے تو مسلمان ہی۔ تو جنہوں نے آج حضور سے غداری کر رہے ہیں نا، قیامت والے دن حضور فرماتے ہیں اونٹوں کی طرح ان کو دھکے دے کر نکالا جائے۔ آج لے ان کی پناہ، اسی تو اڑنا غلط بات نہیں کر رہے، جڑے آج لبیک کے جلسے روک دیں، انہاں نال بھی بڑا کچھ ہونے والا، اور ہونا میرے رب دی طرفوں ہے۔ اس ویلے پھر گل نہیں بننی۔ پھر حضور فرماتے ہیں وہ زکوٰۃ لے کے بھی آیا تھے، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے منع کر دیا، تیری زکوٰۃ نہیں لینی۔ آپ کل تم کہو نا ہم پہرے دار بنے، تو حضور نے تمہاری پہرے داری بھی قبول نہیں کرنی۔ آج ان کو نوکروں کی کمی نہیں ہے کہیں، اے لبیک والے اینگ نہ سر کی کرن۔ میں رستے سے بھی بچے نو رستے سے کہتا آیا کلر دار تو چلیا، میں کہا یار اسی کتنے خوش نصیب ہاں، لاہوروں بھی چلیا تے لبیک دے نعرے لا دیا، جدوں موٹر وے تے اتراں گے پھر بھی لبیک دے نعرے، جدوں کسی کے گھر جاواں گے پھر بھی لبیک دے نعرے، شادی میں جائیے پھر بھی لبیک دے نعرے، اور سٹیج تے جائیے پھر بھی لبیک دے نعرے۔ میں کہا ساڑھے تو بڑا کوئی خوش نصیب ہے جڑا 24 گھنٹے کہتا حضور اسی آگے اسی آگے اسی آگے۔ شاہ صاحب سے درمیان ایک وقت جناب محترم ساڑھے مجاہد رضوان صاحبی صاحب نے لیا، درمیان ایک شاہ صاحب نے کہا جی ساڑھا بھی تسی وقت گزاری جاؤ، تو میں بھی آ گیا۔ تو جن کے لیے تھے مرے وہ رہے وضو کرتے، وہ رہے روز روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر آتا ہے۔ مشکل میں خطر تابو تمہارا امتحان یار ممکنات جسم و جانس۔ ایک بات کہتا خطرے کے ویلے تو پتہ لگتا ہے جڑا کے رسی سے لمبا کڑا پہ گئے، ایسے روکنا ہے نہ روکنا ہے۔ یہ آپ کو بالکل میں اعلان بات کر رہا ہوں، فتح مکہ والے دن مشرکین کو پتہ تھا آج حضور کا راستہ نہیں روکا جا سکتا، لیکن انہوں نے کوشش ضرور کی تھی کہ اس دن حضور کا راستہ روکے۔ لبیک آئے چھڑ دو گل کے تو لوگ کہیں گے ماشاءاللہ جی جلسہ کرو، تساں جس نظام نو ہاتھ پایا نا یہ ہوتے تو سارے دیا چتراہٹاں، ہر ایک نس چتراہٹ اپنی ڈول دی نظر آئی۔ جی محمد عربی دا دین آیا پھر کوٹھیاں محل دے نہیں نہ بڑھن گے۔ بدر دو گھوڑے سن، بدر دو گھوڑے غزوہ تبوک دے موقع تھے 6 سالہ بعد کتنے گھوڑے سن پتہ ہے؟ 10,000 گھوڑے بڑھ چکے سن۔ بدر 70 اٹھ سن، جب حضور تبوک پر جا رہے سن 12,000 اٹھ سن حضور کو اتنے ٹاؤن نہیں کچھے گئے،
ہاں اتنے مکان نویں نویں نہیں بنا گئے تو میں گل کرنا لوگوں کو تکلیف ہوگی اس گل کی میں آخا اتنے کپڑے نویں نہیں بنائے گئے صحابہ اوجریاں جو پانی کٹ کے پیتا اتنے نیسلے دیا بوتلیں نال نہیں سمجھا رہی ہاں جی تے صحابہ روٹی بھی کوئی نہیں سی تے حضور نے فرمایا دسترخوان بچھا جاؤ تے روٹی کے ٹکڑے جمع کرو پھر رسول اللہ نے دعا کی تھی تے روٹی بچ گئی گلاں کرتے ہو دین کے خلاف ایس تو بغیر دین نہیں آنا میری تقریر سن کے گھر جا کے مولانا گلیں ٹھیک کیتیاں لیکن وہ لیکن والا ساڈے نال کوئی نہیں وہ کہے مولانا گل بھی ٹھیک کی تھی کل سر دیر دیوالی آئی کہ میں کر کے سر دیا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 4 بجے ہاتھ میں چانے شروع کیتے رات 12 بج گئے کتنے گھنٹے مرنے 8 گھنٹے میرے ہاتھ تھلے نہیں ہوئے لوگ جناب پیچھے روٹیاں بھی کھاندے رہے شربت بھی پیندے رہے میں داتا صاحب آ کے روٹی جناب پہلا پانی پیتا پورے رستے پانی نہیں پیتا میں کہ جڑے ٹر رہے ہیں نہیں پیتا تو میں کوئی زیادہ بڑا اپنے اندر کوئی دم خم پیدا کرو میں نے یہ بات توجہ بھائی میں نے یہ بار بار گل نہیں کرنی چاہیے وہ تو کفر نو ٹرمپ نو بھی تکلیف ہے اتنے والے نو بھی تکلیف ہے مودی نو بھی تکلیف ہے سارے نو تکلیف ہے کہ ہاتھ میں نہیں کہنے چاہیے میں تو بیمار بھی ہاں تے میرے کمر نو بھی تکلیف ہے تے میں جناب بیٹھا بھی رہنا پھر بھی میں ہاتھ ہینگ کرنا تہانوں کی مسائل ہے تہانوں اجے دل وچ نہیں اترے نعرہ لبیک کا لبیک یا رسول اللہ لبیک ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ اور زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اے دمک بڑی دور تک جائے ہر جگہ یہ دمک جائے حضور خاتم النبیین ہے بس بات ختم کائنات میں سارے جہان ایک لمحے میں غرق ہو جائے حضور کی عزت آبرو اور ختم نبوت پر سینکڑوں کا کروڑوں حصہ بھی خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی ہاں بے غیرتی نہیں کی جا سکتی اس پر ہم تمہیں کہہ رہے ہیں میں بالکل قریب آ کر تمہیں یہ کہہ رہا ہوں پھر نہ کہنا بعد میں کہ جی ہمیں آپ نے مہلت نہیں دی اس کا سفیر نکال دو سفیر نکالو اپنا سفیر واپس بلاؤ مصنوعات کا احترام کرو یہ معمولی سا مطالبہ ہے اس مطالبے کی کوئی حیثیت نہیں بڑا مطالبہ یہ ہے کہ فرانس کے ساتھ اعلان جہاد کرو بس ابھی ہم آپ سے معمولی مطالبہ کر رہے ہیں میں سفیر کٹو سفیر کٹو بس کیڑے پاس اسلام آباد ہاں سفیر کٹو ہاں ہاں سمجھ آئی اقبال کہنا یہ ضرب واسطہ اور ضرب کاری ہے ہاں اے جڑی میں ضرب لا رہا ہے ضرب کاری ہے سفیر کٹو توجہ بھائی توجہ جڑے نعرے لگ رہے وہ لاؤ نا ہاں جی گستاخ نبی کی ایک ہی خدا ہر کم سے جدا انہوں نے محل بھی ہلن یہ جڑے زنانیاں نہ مشورے کر کے حکومتیں چلا رہے ہیں نا سمجھ آئی ہاں جی انہوں نے محل ہلن تو یہ رسول اللہ کی عزت واسطے تسا نہ کیتا تو پھر اگلا لائے عمل اسی دے دینا ہے ہاں جیڑا کہندے بھائی دے دینا ذرا چھال مار کے دسو تسی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سبحان اللہ ماشاءاللہ توجہ 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 اسی صدیق اکبر کو منن والے ہیں تو آپ نے چاروں طرف جنگ چھیڑ دیتی ہاں چاروں طرف جنگ چھیڑی کہندی ہم جنگ چھیڑ دے میں کہا تسی تو ایک بھی نہیں چھیڑ سکے صدیق اکبر چاروں طرف جنگ چھیڑ دیتی صحابہ کہنے لگے کی کرو فرمایا جو کچھ ہو جائے صدیق اکبر وہی کچھ کرے گا جو رسول اللہ نے فرمایا ہے توجہ بھائی ابھی میں بات کر رہا ہوں ابھی اس کی بات کی ہم ابھی تو میں چاروں طرف اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہم نے جن کو افضل الخلق بعد الرسل مانا ہے نا
انہوں نے فرمایا جنگل کے درندے بھی آ جائیں، صدیق کو ٹانگوں سے پکڑ کر بھی لے جائیں، لشکر اسامہ ایسے ہی جائے گا جیسے میرے آقا نے حکم دیا۔ بس بات ختم، بات ختم۔ ہم جن کے اندر تم نے پتہ نہیں کہاں دین پڑھا ہے اور نہیں پڑھا تو پھر پڑھو۔ امام بخاری نے کتاب العلم کے اندر حضرت عمر کا یہ فرمان نقل کیا، فرمایا تفقہوا قبل ان تصدوا، فرمایا قوم کا رہنما بننے سے پہلے دین کی سمجھ حاصل ضرور کرنا۔ تسی دین کی سمجھ حاصل نہیں کی تھی تو ہمیں کی پتہ ہے کہ رسول اللہ غزوہ بدر میں کیسے تشریف لے گئے۔ تم باتیں کرتے ہو صحابہ کی کہ تم صحابہ کی باتیں چھوڑو، تم کرکٹ کی باتیں کرو، تمہیں کیا پتہ ہے حضرت عمر نے خالد بن ولید کو معذور کیسے کیا؟ تو کون ہوتا ہے ان کے بارے میں بات کرنے والا؟ صحابہ کے گھوڑے کہاں چلے نا، انہوں نے پیشاب کیا، وہ خاک کے برابر امت نہیں ہو سکتی، تم ان پر تبصرے نہ کرو۔ تم بتاؤ جب سے وزیر اعظم بنے ہو آٹا کدھر گیا اور چینی کدھر گئی، بجلی کدھر گئی اور حضرت سکون کدھر گیا، ختم نبوت کا مسئلہ کدھر گیا، ناموس رسالت کا مسئلہ کدھر گیا؟ اس بات کا تم جواب دو۔ وہ خالد جانے اور حضرت عمر جانے کس نے کس کو ہٹایا، یہ میرے رب کے رازوں میں سے ایک راز تھا۔ تم ان باتوں کو چھوڑو، تم سے کس نے پوچھا ہے؟ تم صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہو، تم بتاؤ کہ تم کرکٹ کیسے کھیلتے رہے؟ باتیں کرتے ہو جب دین تم نے پڑھا نہیں ہے تو صحابہ و اہل بیت کے بارے میں ہر آدمی کو کروڑ بار سوچ کر بات کرنی چاہیے۔ ہاں وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے اپنے حبیب کی غلامی کے لیے منتخب کیا۔ توجہ بات کرنے لگا، لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق۔ حضور نے فرمایا نا چار بندے دی محبت کسی منافق کے دل وچ نہیں جمع ہو سکتی، ابی بکر و عمر و عثمان و علی۔ یہ تو حضور کا فرمان ہے، اگر کسی کو بری لگے نا میری یہ بات تو پھر اس کو اپنی شکل صحیح کرنی چاہیے۔ آگے حضور نے کیا فرمایا؟ ابو بکر فی الجنہ، ہاتھ چک کے بھائی، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ ان کے بارے میں کوئی بات کسی نے کوئی پریشانی ہے نا، اسی سارے نے ایک وجہ من لیا، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود۔ ساڑھا بابا ایک گل کر گیا، ان کے مولا کے ان پر، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، لکھاں سلام۔ سانو تحقیق کا نہیں حکم دیتا تسی صحابت اہل بیت کے بارے تحقیق کرنی۔ اعلی حضرت فرمایا کہ تیرے کو ٹائم ہوگا نا کہ اہل بیت کی لکھاں والی درود پڑے کہ صحابہ کی لکھاں والی درود پڑے، ادھر وقت وقت کسی کو کرنے کی اجازت نہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، وہ حق چاہیا ہن لو نعرہ ایت حضور کا جلال بیان کریں۔ ایک کتاب الوضو وچ حدیث بخاری شریف وچ نبی علیہ السلام ہجرت سے پہلے حرم مکہ میں حضور سجدے میں تھے۔ ابو جہل کہنے لگا فلاں بندے کی اٹھنی نے بچی دیا ہے یا بچہ دیا ہے، اس کی وہ جھلی، وہ بچہ جس جھلی کے اندر لپٹ کر باہر آیا، اوجری ہمارے لوگ مانا کرتے ہیں، اس کا اوجری نہیں ہے مانا، اوجری تو بکرے دی نہیں چاہیے نہیں، اونٹنی کی اوجری کے میں چک کے سٹ جا سکتی، اس تو مراد ہے وہ بچہ جس غلاف وچ لپٹ کے باہر آندا، انہیں کہا وہ پیو آیا حضور تے کون سٹے گا؟ عقبہ ابن ابی معیط کہنے لگا اشکل قوم۔ امام بخاری فرمایا اس امت کا سب تو بڑا بدبخت، اس امت کا سب تو بڑا بدبخت، او جناب لے آیا اوجری نہیں، وہ دوسرا گند بچے والا، انہیں آگے حضور کے کنیاں کے درمیان سٹ دیتی۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تو زہرا تشریف لے آئیاں، انہاں حضور کے کنیاں تو اوجری ہٹائی، اگے شاہ جی لفظ کیا او میں انہیں تو بیان نہیں کرتا، آپ نے کتنی ڈاڑی گل کی تھی، لوگ تے ساڑھے بارے گلہ کر دیں
تسی دسو اس ویلے حضرت سیدہ پھر انہوں نے کی کہنی ہے جب حضور تے اجری سٹ دیتی حضور سجدے وچ آئے جب حضور نے سر اقدس اٹھایا نا ہن ذرا سنو مائی اجری پھینکتی تھی مائی کوڑا پھینکتی تھی میرے آقا نے جب دیکھا نا وہ یحیل بعض ملا بادل وہ ہنس کے ایک دوسرے سے ڈگ رہے سن جنہاں میں جب جال بھی سی عتبہ بھی سی شیبہ بھی سی ولید بھی سی امیہ ابن خلف بھی سی عقبہ ابن ابی معیط بھی سی عامر بن مغیرہ بھی سی سات سردار مکے دے وہ جناب ہنس رہے میرے آقا نے آئندہ تو دیکھا کہ حضور نے کی فرمایا دین نہیں پڑھا تو پھر پڑھو حضور نے فرمایا اللہم علیکہ بقریش ثلاث مرات حضور نے 3 باری دعائے جلال فرمائی یا اللہ نے سارے کو نپ لے یہ کہیں حدیث بیان کرتے پھر جب انہوں نے پھر وہ بڑے خوف زدہ ہوئے انہوں نے حضور نے کیا کسی مکے حرم کے بھی سارے خلاف دعائے جلال فرما رہے ہو حضور نے پھر کیا فرمایا فرمایا اللہم علیکہ بی ابی جال پھر حضور نے نام لینے شروع کی تھے یا اللہ ابو جال نے بھی نپ لائے یا اللہ عتبہ نے بھی نپ لائے شیبہ نے بھی نپ لائے یا اللہ امیہ ابن خلف نے بھی نپ لائے ولید نے بھی نپ لائے عقبہ ابن ابی معیط نے بھی نپ لائے عامر بن مغیرہ نے بھی نپ لائے عبداللہ بن مسعود